بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تم نے اپنی زندگی میں وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے؟ جب تم ہنستے تو ہو لیکن دل سے نہیں، تم لوگوں کے درمیان تو ہوتے ہو مگر پھر بھی خود کو تنہا پاتے ہو۔ دل چپکے سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے سمجھنے والا کوئی بھی نہیں، اور ایسے میں اچانک زندگی ایک ایسا موڑ لے لیتی ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے، کوئی خواب ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسی آزمائش تم پر ٹوٹتی ہے جس کے سامنے تم بالکل بے بس ہو جاتے ہو۔ پھر تم سوال کرتے ہو یا اللہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ تم روتے ہو، گرتے ہو، سجدوں میں ٹوٹ جاتے ہو، لیکن پھر بھی خواب پورا نہیں ہوتا، اور تب دل کہتا ہے کیا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش؟ لیکن نہیں، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جو رب ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہر آنکھ سے گرنے والا آنسو، ہر دل کی لرزش، ہر سجدے کی آہ سب جانتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ درد، یہ تکلیف، یہ آزمائش سزا نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اللہ جب کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے عام راستوں پر نہیں چھوڑتا، وہ آزمائشوں سے، درد سے، تنہائی سے گزار کر اپنے قریب بلاتا ہے۔ وہ اس کو ٹوٹنے دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے نہیں صرف اللہ کے سہارے جینا سیکھے۔ یہی آزمائش، وہی آنکھوں کے آنسو، وہی سجدے کی بے بسی، یہ سب اللہ کی محبت کا خالص ترین انداز ہے۔ اور اس محبت بھری آزمائش کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں جو عام لوگ نہیں پہچانتے، صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کا لیول اللہ نے اپ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو دل اللہ کی طرف جھکا ہو وہ پھر پہچان لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بربادی نہیں، یہ رب کی خاص تربیت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 5 نشانیاں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ تم جس آزمائش سے گزر رہی ہو وہ اللہ کا قرب دلانے والا راستہ ہے، نہ کہ تمہاری سزا۔ تو بس پھر رک جاؤ، سنو اور دل سے محسوس کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو تمہارے اندر کوئی ایسا چراغ روشن کر دے جس کی روشنی تمہیں اللہ کے اور بھی قریب لے جائے۔ ان نشانیوں کے ذکر سے پہلے میں گزارش کرتی ہوں کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو پہلی نشانی ہے اللہ کی طرف دل کا رجوع ہونا۔ جب زندگی میں ہر چیز ٹوٹنے لگتی ہے، جب وہ لوگ جن پر تم نے بھروسہ کیا ہوتا ہے دور ہو جاتے ہیں، جب تمہارے خواب ریزہ ریزہ ہو کر تمہاری آنکھوں کے سامنے بکھر جاتے ہیں، تب تمہارے دل سے بے ساختہ ایک صدا نکلتی ہے یا اللہ۔ نہ کوئی تیاری ہوتی ہے، نہ کوئی سوچ، بس دل خود بخود اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آزمائش ظاہراً ایک طوفان لگتی ہے لیکن حقیقت میں وہ تمہارے دل کی سمت کو درست کر رہی ہوتی ہے۔ جب تم دنیا کے شور، لوگوں، کاموں، خواہشات کی دھند میں گم ہوتے ہو اور پھر اچانک ایک آزمائش آتی ہے، ایسی جو تمہارے اندر کے خلا کو تم پر کھول دیتی ہے۔ پہلے جو سجدے تم کرتے تھے وہ صرف رسمی تھے، اب وہ سجدے تمہاری تڑپ بن جاتے ہیں۔ پہلے جو تسبیح انگلیوں سے ہوتی تھی اب وہ دل سے ہونے لگتی ہے۔ تم حیران ہوتے ہو کہ میں
اتنا اللہ کو کیوں یاد کرنے لگا ہوں؟ میرے اندر یہ تبدیلی کیسی آ گئی ہے؟ تو سنو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کا چناؤ تھا۔ وہ آزمائش جو تمہیں لگی کہ تمہیں توڑوانے آئی ہے، وہ دراصل تمہارے دل کو اپنی طرف جھکانے آئی تھی۔ تمہیں رب سے جوڑنے والی وہ رسی جو کبھی کمزور تھی اب مضبوط ہونے لگتی ہے، سجدے لمبے ہونے لگتے ہیں، آنسو وضو بن جاتے ہیں، اور تمہارا دل دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور سر رکھ کر سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ عام لمحہ نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو لے جاتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ صرف اس کا ہو جائے تو سب سہارے چھین لیتا ہے، تاکہ بندہ سمجھے میرے پاس صرف ایک سہارا ہے اور وہ ہے میرا اللہ۔ جب آزمائش دل کو رب کی طرف کھینچنے لگے تو سمجھ لو یہ آزمائش نہیں، رب کی محبت کا پہلا لمس ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم ٹوٹتے نہیں، تم مکمل ہوتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے جہاں تم گرتے نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں میں اٹھائے جاتے ہو۔ تو اگر آج تمہارے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ کا عشق ابھرنے لگا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلا رہا ہے، تم اس کے قریب آ رہے ہو، اور یہ آزمائش تمہاری سب سے بڑی نعمت بننے جا رہی ہے۔ دوسری نشانی ہے گناہوں سے دوری، نیکیوں کی طلب۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی آزمائش آئی آپ کا دل ان چیزوں سے کٹنے لگا جو کبھی بہت دلکش لگتی تھی؟ وہ محفلیں جو کبھی دل کو بھاتی تھی، وہ دوستی، وہ فلمیں، وہ سوشل میڈیا، وہ لغویات، اب دل خود ہی ان سے بیزار ہونے لگا ہے۔ اب وہ باتیں جو رب کو ناراض کرتی تھیں ان سے دل میں ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ نیکیوں کا دروازہ خود بخود کھلنے لگا ہے، قرآن کی طرف دل مائل ہونے لگا ہے، نماز صرف فرض نہیں ایک ضرورت بننے لگی ہے، تہجد کا خیال، تسبیح کی خوشبو، آنکھوں سے نکلتے آنسو اب سب دل کی غذا بننے لگے ہیں۔ دوستو، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس آزمائش کا دوسرا راز ہے جسے عام لوگ سمجھتے ہیں سزا، مگر وہ حقیقت میں پاکیزگی کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے دل سے گناہ کی لذت چھین لیتا ہے۔ پہلے جو گناہ خوشی دیتے تھے اب وہ دل کو توڑنے لگتے ہیں، اور یہ رب کا سب سے عظیم کرم ہے کہ وہ تمہیں دنیا کی میٹھی زہروں سے بچا کر اپنے ذکر کی مٹھاس عطا کرتا ہے۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ تمہیں ناپاکی سے نکال کر اپنی قربت کے قابل بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے خاص بندے بن جاؤ، ایسے بندے جو دل سے تائب ہوں، جن کی روح نیکی کے لیے بے چین ہو، جن کا دل اس کی رضا کے بغیر چین نہ پائے۔ یاد رکھو، جب تمہاری دل کی خواہشیں بدلنے لگیں، جب گناہ خود ہی چھوٹنے لگیں اور نیکیاں دل کو سکون دینے لگیں، تو سمجھ لو یہ آزمائش اللہ کی نظر کرم ہے۔ یہ اس کا اشارہ ہے کہ میں تمہیں قبول کرنا چاہتا ہوں، بس تم میری طرف پلٹ آؤ۔ تیسری نشانی ہے دعاؤں میں آنسو مگر دل میں سکون۔ کبھی آپ نے وہ رات گزاری ہے جب سب سو رہے ہوں اور آپ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹے بس چھت کو تک رہے ہوں، آنسو بے آواز گر رہے ہوں، دل کسی سے بات کرنے کے قابل نہ ہو، لیکن روح بے چین ہو کر کہہ رہی ہے یا اللہ بس تو ہی ہے، تو ہی بچا سکتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب زبان سے کچھ نکلے نہ نکلے لیکن دل کی چیخیں
آسمان چیر دیتی ہیں۔ ایسے وقت میں جب آپ کی دعائیں طویل ہونے لگتی ہیں، جب آپ کا دل بار بار اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور جب ہر دعا کے ساتھ آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، تو دوستو یہ محض غم نہیں ہے، یہ رب کی خاص قربت کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی آزمائش ہمیں ٹوٹا ہوا دکھائی دیتی ہے، لیکن در حقیقت اللہ ہمیں جھکا رہا ہوتا ہے تاکہ ہم سجدے میں گر کر وہ کچھ مانگیں جو عام حالات میں مانگنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان آنسوؤں میں ایک عجیب سا سکون چھپا ہوتا ہے۔ دل رو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک طرف سے کہتا ہے میرا اللہ سن رہا ہے، مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہی لمحے ہیں جب اللہ اپنے بندے کو خاموشی سے تھام لیتا ہے۔ نہ کوئی فرشتہ بولتا ہے، نہ آسمان سے آواز آتی ہے، لیکن اندر ایک یقین ابھرنے لگتا ہے، میں تنہا نہیں ہوں، میری فریاد سن لی گئی ہے، بس تھوڑا اور صبر۔ یاد رکھو، ہر وہ آنسو جو آزمائش میں گرا ہو وہ ضائع نہیں جاتا۔ ہر وہ دعا جو بے بسی میں کی گئی ہو وہ رب کی بارگاہ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہی آنسو تمہیں اس در پر لے جاتے ہیں جہاں سے خالی کوئی نہیں لوٹتا۔ تو اگر تم آج کل دعاؤں میں روتے ہو، تمہاری آنکھیں سجدے میں بھیگتی ہیں، تمہارا دل یا اللہ کہتے ہوئے کانپتا ہے، تو جان لو یہ آزمائش نہیں، یہ رب کی محبت کا خالص ترین لمس ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہاری پکار بہت قریب سے سن رہا ہے۔ بس تھوڑا اور جھک جاؤ، تھوڑا اور مانگو، تھوڑا اور بہہ جاؤ اس کی محبت میں، کیونکہ جو دعائیں آنسو میں لپٹی ہوتی ہیں وہ تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ تو میرے پیارے سننے والے دوستو، اگر تم ان نشانیوں میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو تو مبارک ہو، اللہ نے تمہیں خاص محبت کے لیے چنا ہے۔ یہ آزمائش تمہیں توڑنے نہیں، سنوارنے آئی ہے۔ یہ تکلیف تمہیں رب کے قریب لانے کا ایک نرم راستہ ہے۔ صبر کرو، دعا کرتے رہو، رب سے لو لگاؤ اور جان لو جس آزمائش میں اللہ کا پیار ہو وہ آزمائش نہیں، انعام ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی ایسے دل تک پہنچ سکتی ہے جو اس وقت کسی آزمائش میں ہے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنا تجربہ، اپنی دعا یا صرف الحمدللہ ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت بھری آزمائشوں میں صبر، شکر اور رجوع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔